من یہاں بیٹھے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ صفِ عذاب پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے۔ اب آپ کے سامنے واجب الاحترام ذاکر منہال حیدر گوندل صاحب اور ذاکر سید کمیل حیدر رضوی صاحب مشترکہ فضائل و مصائب پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ذاکر منہال حیدر گوندل صاحب۔ بسم اللہ۔ صلوات علی محمد کی ذات پہ بلند تر۔ جس نے ذاکر کے لیے صلوات پڑھنی ہے بالکل نہ پڑھے، مل کے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ درود اول سے لے کے آخر تک بلند آواز سے۔ میرے مولا آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ گرمی کا ماحول ہے اور میں آپ تمام کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ صبح کے صفِ عذاب پر تشریف فرمائیں، مگر یہ جو کھڑے ہو کے سامعین مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے ایک اپیل کی جائے گی کہ کھڑے ہو کے تماشے دیکھے جاتے ہیں، مجلس مظلوم نہیں سنی جاتی، اور تمام مجلس میں تشریف لے آئیں۔ یہ عشق کی نماز کا آغاز میں کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ کیونکہ کمیل حیدر رضوی صاحب برادر اکبر تشریف فرمائے، ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ پرسوں میرے گھر میں خود مظلوم کی صفِ عذاب بچھا رہا ہوں۔ وقت کچھ ایسا تھا کہ یہ وقت بتانے کا بھی وقت نہیں کہ کتنا وقت ہے، اور کمیل بھائی نے مہربانی کی، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، ہم اکٹھے مشترکہ نوکری 10 سے 15 منٹ کی کریں گے۔ آپ تمام نے دعا دینی ہے، داد کا ہمیں لالچ نہیں۔ ایک شعر ہے، خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا۔ قبلہ دعا فرمائیے گا۔ آپ 4 بندے ہمیں مسکرا کے دیکھ کے دعا کر دیں گے، دوسری کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ تمام آئے بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ مظلوم کی صف پہ بیٹھے ہیں، جنت خرید رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، خدا احد ہے مگر انکل جی ہاتھ کھول کے بیٹھے، یہ عبادت جو ہے یہ ہاتھ کھول کے ادا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا اور ضعیفی آ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پہ، اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا، ضعیفی آ نہیں سکتی کبھی۔ تجھے نعرہ حیدری۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب منہال حیدر گوندل صاحب نے پہلا فضائل ہی ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کا پڑھا، تو آپ کی عقیدتوں کی نظر 4 مصرے شہزادے حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر جناب منہال حیدر گوندل صاحب 4 مصرے پڑھیں گے بادشاہ علی اکبر کی بارگاہ میں۔ اتنے ذاکرین نے آپ سے اجازت لے کے ایک بات کرتی ہیں۔ عرض کی ہے علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، عزت حسین کی قسم میں اتنا دور سے میلسی سے سفر کر کے آگے، اور یہاں پہ آپ میرے ساتھ بالکل متوجہ ہوں، اور جتنے یہ کھڑے ہیں میں ان کو بلانے کی خاطر 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور مجھے ان 4 مصروں پہ اتنا یقین ہے جتنا آل محمد کی عطا پہ میں کہہ رہا ہوں، علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، علی کی لاڈلی بیٹی۔ ذاکر جب تک ہاتھ نہ مارے میں بولتا نہیں، میں پہلی بات کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، علی کی لاڈلی بیٹی، سر اٹھانا،
علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے کون ہے؟ جناب علی اکبر۔ کیا ہے جناب علی اکبر؟ علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہی اکبر اذانوں میں جو اللہ کے برابر ہے، سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا۔ کیا بات ہے بھائی، جڑے بول سکتے ہو آخری بندے تک تجھے نعرہ حیدری۔ صلوات علی محمد کی ذات پہ بلند تر۔ ہماری دفعہ تو سب پریشان ہو گئے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی پریشان ہی تھے، دھوپ کا موسم تھا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی گرمی میں بیٹھے تھے۔ تعاون کریں، جرے ہاتھ بن کے ویکھ رہے ہو اسی دہشت گرد نہیں، مولا کے مداح خان ہیں، مسکرا لو، شاید ہماری زندگی کے 1-2 سال میں اضافہ ہو جائے۔ ہے اجازت میں بھی 4 مصرے کو محل بھائی پر میں کہہ رہا ہوں، نور خدا و روح پیغمبر سے جنگ تھی۔ نور چاچا جی حیران ہو کے نہیں دیکھنا، مسکرانا ہے، میری ڈیمانڈ ہے، میرے سامنے جگر ممبر پہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اگر مزہ نہ آئے، دل میں مصرے نہ اترے، واپسی میرے نال چلے جانا، پھر میں تھوڑے دلے چگلے 4-17 اتاراں گا۔ میں کہہ رہا ہوں نور خدا و روح پیغمبر سے جنگ تھی، نور خدا و روح، مجھے دیکھ، میں کہہ رہا ہوں نور خدا و روح پیغمبر سے جنگ تھی، کاظم یعنی شریعتوں کے مقدر سے جنگ تھی، اور اکبر کا تو بہانہ تھا۔ دراصل دوستو فوج ستم کی اللہ اکبر سے فوج ستم کی اللہ اکبر سے جنگ تھی۔ مصاحب آل محمد کی ذات کے کمیل بھائی خطاب فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ آئے آپ پڑھیں مصاحب۔ پہلا جملہ شہزادہ حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، ایک دفعہ ہائے کیجئے گا۔ وہ آخری تاحد نگاہ مجمع میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنے سے پہلے جناب علی اکبر کی والدہ کا ایک پیغام سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ہائے کیجئے گا جتنے عزادار مظلوم کے بن کے آئے بیٹھے، جو مجلس میں آئے منہ دکھانے، اس کے لیے میں نہیں پڑھنے لگا۔ جو مجلس میں حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے آئے، اس سے ایک بات کرتا ہوں، جتنے عزادار ہیں ایک دفعہ ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھ سینے پہ رکھیے گا۔ میں جناب حضرت علی اکبر کی والدہ کا ایک پیغام پڑھتا ہوں۔ دنیا والوں، بی بی لیلا رو کے فرماتی ہیں، جب بھی جہاں بھی دنیا میں کہیں میرے علی اکبر کا مصائب پڑھا جائے نا، ایک دفعہ ہائے کیجئے گا وہ آخری بندے تک، جب کہیں جہاں بھی میرے علی اکبر کا مصائب پڑھا جائے نا، ذاکر چھوٹا ہو یا ذاکر بڑا ہو، ذاکر چھوٹا ہو یا ذاکر بڑا ہو، میں اکبر کا مصائب سننے نہیں آتی بلکہ میں مومنوں کی طرف دیکھنے آتی ہوں۔ اگر کوئی مومن نہ رو رہا ہو نا، میں اسے رو کے کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں۔ علی کی عزتدار بیٹیاں آپ کی ہائے قبول فرمائے، جو ہائے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ جناب عالیہ کے بیٹے علی اکبر کے ماتم میں ہائے کیجئے گا۔ علی کی عزتدار بیٹیاں آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ عزت حسین کی قسم، شہزادہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، اور کربلا کے میدان میں بڑا طویل موضوع نہیں پڑھتا، فقط 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں، یہیں پہ سلام کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں عزت حسین کی قسم، ہر شہید کو میرے بادشاہ حسین نے 3 دفعہ میدان بھیجا ہے، 3 دفعہ واپس بلایا ہے، 3 دفعہ میدان بھیجا ہے، 3 دفعہ واپس بلایا ہے۔ حسین بھیجتے، حسین واپس بلاتے، حسین پھر بھیجتے، حسین پھر واپس بلاتے۔ جب تیسری مرتبہ عزادارو حسین بھیجتے نا، حسین واپس نہیں بلاتے۔ کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے اکبر، عزت حسین کی قسم، حسین نے 36 مرتبہ اکبر کو بھیجا ہے، 36 مرتبہ بلایا ہے۔ حسین کہتے اکبر میرا تیرے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ علی کی عزتدار بیٹیاں آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ حسین کہتے اکبر میرا پہلا جملہ ہو گیا، دوسرا جملہ پڑھتا ہوں اور یہیں پہ سلام کرتا ہوں۔ جب 36 مرتبہ حسین علیہ السلام نے، جو میرے مولا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، 36 مرتبہ حسین نے اکبر کو میدان کربلا کی طرف بھیجا،
پھر واپس بلایا، اکبر واپس آئے، اکبر گرے حسین کے قدموں پہ، اکبر نے کہا بابا بابا کیا میرے مقدر میں شہادت کوئی نہیں؟ بابا جو میرے مولا علی اکبر کے مصائب پہ نہیں رو سکتے وہ جناب لیلہ سے گھر جا کے معافی مانگیے گا۔ بابا کیا میرے مقدر میں شہادت کوئی نہیں؟ یہی جملہ 25 صفر بین الحرمین حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے آپ کے بیٹے کمیل حیدر رضوی نے پڑھا تھا۔ عزت حسین کی قسم ہمارے قافلے میں ماتم کی صدا گونج گئی تھی، عزت حسین کی قسم حسین نے اکبر کو دیکھا۔ جتنے بزرگ ہیں ایک دفعہ سر اٹھائیے گا، جتنے بزرگ ہیں ان کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اکبر کو دیکھا، اکبر نے حسین کو دیکھا، حسین نے اکبر کو دیکھا، اکبر نے حسین کو دیکھا۔ حسین اکبر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اکبر تو ہوتا حسین اور تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا، تو ہوتا حسین اور تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا۔ میں پھر تجھ سے پوچھتا، آخری 2 جملے یہیں پہ سلام کرنے لگوں، میں پھر تجھ سے پوچھتا جوان بیٹے قبلہ فوج کی طرف بھیجنے کے قابل نہیں ہوتے، نہیں پڑھتا حسین نے کیسے بھیجا؟ بس عزادارو علی اکبر نے زین چھوڑی، عزت حسین کی قسم اکبر نے زین چھوڑنی تھی۔ کربلا کے میدان میں قیامت آئی، 9 محرم بدوم علی جناب حیدر رضوی صاحب پڑھے تھے، انہوں نے ایک جملہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا اس کو بتاتے نہیں تیرا جوان بیٹا مر گیا ہے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے اس کو بتاتے نہیں، اس کو بعد میں اطلاع دیتے تیرا جوان بیٹا مر گیا ہے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا اس کو کہتے ہیں وہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوئے، اس کی سیریس کنڈیشن ہے، اس کو ہسپتال میں زیر علاج لے گئے ہیں، اللہ اسے بچائے گا۔ عزت حسین کی قسم میری آنکھوں کے سامنے شہید ملت جعفریہ سلطان الشورا جناب حیدر رضوی صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس روڈ ایکسیڈنٹ میں جب ہمارے استاد محترم کے بابا جان جناب سجاد حیدر رضوی صاحب ہمارے باپ کے جنازے پہ پہنچے، کوئی ہمارے استاد کے باپ کو پانی پلا رہا تھا، کوئی سہارا دے رہا تھا، کوئی پانی پلا رہا تھا، کوئی سہارا دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا اللہ کی مرضی۔ عزت حسین کی قسم کائنات کا پہلا اور آخری مظلوم ہے حسین۔ جب حسین اکبر کی لاش پہ جا رہے تھے کوئی غریب کو تیر مارتا، کوئی تازیہ نہ، کوئی نیزہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا کربلا کی گرم ریت۔ علی کی عزت دار بیٹیاں آپ کے پرسے قبول فرمائے، کربلا کی گرم ریت مارتا۔ صاحب علامہ صاحب میری بات کی تائید کیجئے گا، صاحب مقاتل نے لکھا، جتنے بزرگان بیٹھے ایک ہائے کا طلبگار ہوں، ایک دفعہ ہائے کیجئے گا، یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ صاحب مقاتل نے لکھا حسین اکبر کی لاش پہ کیسے گئے ہیں، حسین اکبر کی لاش پہ کیسے گئے ہیں۔ صاحب مقاتل نے لکھا حسین اکبر کی لاش پہ ایسے گئے ہیں جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا۔ حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، عزت حسین کی قسم حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ اب حسین علیہ السلام نے اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے، عزت حسین کی قسم 9 مرتبہ صاحب مقاتل نے لکھا، آپ کا بیٹا نہیں پڑھنے لگا، کتاب والے نے لکھا 9 مرتبہ حسین نے اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، 9 مرتبہ حسین سے اکبر اٹھے نہیں۔ 10ویں مرتبہ حسین رو کے کہتے اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا، اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے اکبر کو اٹھایا، عزت حسین کی قسم حسین کے گلے میں اکبر کی باہیں تھی، یا میرے مولا علی اکبر نے اترنا شروع کیا۔ یہیں پہ ایک پیغام آیا، وہ پیغام میرے منہال بھائی سنائیں گے۔ حسین علیہ السلام کو جو پیغام آیا وہ بھائی جان سنائے۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نہ مہربان نکلی،
قضا کی جو ہائے نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں پتا علی اکبر کتنے خوبصورت تھے، آپ ہائے نہیں کر سکتے، آپ جانے اور علی اکبر بادشاہ کے بابا جانے، ہم اپنی ڈیوٹی کر کے جا رہے ہیں، فقط آنسو کا طلبگار ہوں، تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب میں کروں، قضا کی آخری ہچکی بڑی نہ مہربان نکلی، ادھر سغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی، ادھر سغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، چند کم تعداد میں سیاہ رنگ کے خیمے، ان خیموں کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ اپنی زخمی پیشانی رکھ کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جو ضعیف اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا، اس ضعیف کے سینے میں اس وقت اس کے اکبر کی برچھی بھی تھی، اس کے عباس کے بازو بھی تھے، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، اسے حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا غم بھی تھا، اسے یہ بھی فکر تھا میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا بنے گا، اسے یہ بھی فکر تھا میرے بعد سکینہ کو تماچے کتنے کھانے پڑنے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اتنی قیامتوں کو سنبھالنے کے باوجود اچانک قدرت کی کرنی ایسی ہوئی، اس ضعیف پہ ایک اور آ کے قیامت ٹوٹی کہ کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے سغرا کا قاصد آیا ہے، او حسین اٹھ مدینے سے سغرا کا قاصد آیا ہے۔ بادشاہ نے اٹھ کے قاصد کی طرف دیکھا، بادشاہ رونا شروع ہو گئے، بادشاہ فرماتے ہیں قاصد مجھے بتا میری سغرا خیریت سے تھی، او قاصد مجھے بتا میری سغرا خیریت سے تھی۔ قاصد کہتا ہے مولا میں نہیں جانتا، یہ خط ہے وصول کرے۔ بادشاہ خط وصول کرنے کے لیے آگے ہوئے، تاریخ کہتی ہے قاصد 2 قدم پیچھے ہوا، بادشاہ فرماتے ہیں قاصد میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں خط مانگتا ہوں دیتا کیوں نہیں؟ قاصد کہتا ہے مولا آپ کی بیٹی کا ایک حکم تھا کہ جب میرے بابا کو خط دے گا میرے بابا کے ساتھ ایک 32 سال کا جوان ہوگا، اس کے بازو میری طرف سے چومنا۔ بادشاہ نے نہر کی طرف رخ کیا، بادشاہ فرماتے ہیں جاگ عباس سغرا کا قاصد آیا۔ آدھا منٹ اور ہائے ہائے میرے بھائی نے پڑھا شہزادہ علی اکبر زین سے اترے، آخری شعر یہیں پہ سلام کرنے لگے۔ شہزادہ علی اکبر نے زین چھوڑی، شہزادہ عباس بھی گئے۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، اور کربلا کے میدان میں جناب میر انیس صاحب نے عکس باندھ کے ایک شعر لکھا۔ انہوں نے لکھا حسین علیہ السلام کا سر قبضہ تلوار پہ تھا، حسین کا سر قبضہ تلوار پہ تھا، پھر ہوا کیا؟ انہوں نے لکھا عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔